بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال في موضع آخر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي أني مغلوب فانتصر اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما نہ پاس باہیں نہ باغ باہیں میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا نہ پاس باہیں نہ باغ باہیں میں کس سے پوچھوں ہے ماجرا کیا نظر اٹھا کے جدھر بھی دیکھوں چمن میں شعلے بھڑک رہے ہیں شیر دل نوجوان ساتھیوں زندگی بزرگوں پھول دل ننے مننے اسلامی بھائیوں ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال براء البراء احد صمد علی کل شیء قدیر درخت کا پتا پتا پانی کا قطرہ قطرہ زمین کا ذرہ ذرہ جس کا تابعدار ہے وہی ہم سب کا پروردگار ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدو سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کی دین کو دنیا تک پہنچایا اللہم بارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ سے ایک آیت شریفہ پھر رسول اللہ سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین ہم اور آپ آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور یقیناً پرفتن دور ہے ایک فتنہ دبتا نہیں ایک فتنہ کٹتا نہیں دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے گویا ہم
ہر چاروں جانب سے فتنوں کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کفر و الحاد کا فتنہ، کبھی مال و دولت کا فتنہ، کبھی بدعات کا فتنہ، کبھی عورت کا فتنہ، کبھی الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ، کبھی موجودہ حکومت کا فتنہ۔ الغرض زندگی کا کوئی ماحول اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں پر ہم فتنوں سے دو چار نہ ہوئے ہو اور نہ ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا، ان بلاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، ہم ضرور بضرور تمہیں خیر اور شر کے فتنوں سے آزمائیں گے، اور یاد رکھو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں فتنوں سے گھبراتے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ہوش میں جگانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا۔ اب حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے صرف کلمے کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ یہ ان کی بھول ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ کر تصور کر رہا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اور میں جمعہ مسجد آتا ہوں اور مجھے اللہ آزاد کر دے گا، اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آج سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فتنوں سے آزمایا ہے، ہم کو بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو اللہ فتنوں سے آزمائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب پوچھو نا قرآن سے، اللہ فتنے کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بلائیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے آزمائش کا، فتنوں کا اور مصیبت اور آفات کا اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے کہا یہ مومنوں کا امتحان ہے۔ فتنوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فتنوں کے اس بازار میں بھی کون ایسا مسلمان ہے جو ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے، اور کون ایسا کمزور ہے جو پاؤں پھسل کر فتنوں کی گود میں گر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کا دور یہ میرے اور آپ کے ایمان کو امتحان ہے، اور میرے اور آپ کے ایمان کا ایک انداز۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے ان فتنوں کے تعلق سے امت کو آگاہ کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ اے میری امت کے لوگوں، خبردار جاگتے رہنا، اپنے ایمان کو جگاتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے زندگیوں میں تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس دور میں دنیا میں صرف فتنے اور بلاؤں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے شریعت کے نام پر فتنہ، مسجدوں کے نام پہ فتنے، مدارس کے نام پہ فتنے، داڑھی کے نام پہ فتنے، شریعت کے نام پہ فتنے، عورت کے نام پہ فتنے، برقعے کے نام پہ فتنے۔ الغرض اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، مدینہ کے شہر میں اللہ کے نبی ایک چوٹی پر کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے صحابہ میں چوٹی کی اونچائی پر کھڑا ہوں، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نہیں، آپ جو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو انی لارا خلال بیوتکم کمواقع الفتن کمواقع المطر اللہ اکبر۔ اے میرے صحابہ میں تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے بوندوں کو جو پے در پہ میں نے گرتا دیکھا ہے بالکل اسی طرح فتنوں کو ایک بات ہی کرے مسلسل پے در پہ تمہارے گھروں پہ اترتا ہوا اور گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ 1450 سال پہلے بارش کے خطروں کے طرح پے در پہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر پڑتے میں نے ایسا دیکھا، اور اس پر بس نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ انداز سے سمجھایا تورد الفتن علی القلوب کالحصیر ہدا ہدا۔ اے میری امت کے لوگوں تمہارے دلوں کے اوپر فتنے ایسے رونما ہوں گے یا ایسے فتنے قیامت کے قریب پیش کیے جائیں گے جس طرح جو حصیروں پہ تم بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ان کی گاڑیوں کا معائنہ کر لیا کرنا، جس طرح حصیر کی گاڑیاں ہیں اس طرح تمہارے اوپر فتنے پیدر پہ ہیں، جس طرح حصیر کی گاڑیاں بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک گاڑی اگر حصیر کی نکالو گے پھر دوسری کے نکلنے میں دیر نہیں لگتی، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے اوپر ایک فتنہ دوسرے فتنے کے بعد سوار ہے، جب ایک فتنہ آتا ہے تو دوسرے کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا یتقارب الزمان، میری امت کے لوگوں خبردار رہنا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا یتقارب الزمان، وقت سے برکت کم ہوگی جناب، وقت سے برکت کم ہوگی، کیا دن کیا ہفتے کیا مہینے کیا سال دیکھتے دیکھتے نکل جائیں گے۔ اور یہ بات میرے نبی کی کتنی سچی ہے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، لاک ڈاؤن میں ابھی ہمیں رمضان گزار بھولے نہیں ہیں، اور ہمارے سروں پہ ابھی آنے والا رمضان ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ ایک سال کیسے گزرا، مہینہ کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے اور کہاں جا رہا ہے، وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا وقت سے برکت ختم ہو جائے گی اور انسان وَيُقْبَسُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے۔ بڑے بڑے علماء کو اللہ رب العالمین موت کی نیند سلا کے اس دنیا سے گہرے علم کا خاتمہ فرمایا۔ دیکھا نہیں آپ نے لاک ڈاؤن میں کتنے بڑے بڑے علماء انتقال کر گئے۔ یہ قیامت کی نشانیاں، یہ فتنے کیا معمولی ہیں؟ وقت سے برکت ختم، علماء کو اللہ اٹھا لے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، ہر گھر میں ہر محلے میں ہر جگہ فتنے رونما ہوں گے۔ پھر فرمایا وَيُلْقَى الشُّحَّ، بخیلی سے انسان بخیل بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، گنڈا گردی کا اور خون ریزی کا بازار گرم ہوگا۔ آپ مطالعہ کیجئے نا، واٹس ایپ میں، اخباروں میں، موبائلوں میں رات دن آپ نے خون ریزی کی کہانیاں سنتے چلے آئے۔ پہلے تو چھپ چھپ کے خون ریزیاں ہوتی تھی، آج دن کے اجالے چوراہوں پہ کھلم کھلا خون ریزی اور گنڈوں کا راج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قیامت کی نشانی۔ اب پوچھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالعمل، میری امت کے لوگوں نیکیوں کی طرف بھاگ جانا، اس لیے کہ تمہارے اوپر فتنے رونما ہونے والے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اے میری امت کے لوگوں، ان فتنوں کے ماحول کے گرم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو اور اللہ کی طرف بھاگو، نیک اعمال کے کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ وہ جب فتنے آئیں گے قطع اللیل المسلم، وہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہوں گے، جس طرح اندھیری رات میں کسی سمت کا اور کسی رخ کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، فتنوں کے ماحول میں دین اور ایمان پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے امت کو جگایا بادروا بالعمل، اے میری امت کے لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ فتنا كقطع الليل المسلم، خبردار فتنے ایسے آئیں گے جس
طرح اندھیری رات ہوگی، اندھیری رات میں جس طرح تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے گا، اسی طرح فتنوں کے ماحول میں ایمان پہ جمنا، دین پہ قائم رہنا اور اعمال صالحہ پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نیکیوں کی طرف بھاگ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس ماحول کی خطرناکیوں کا تذکرہ کیا۔ یصبح الرجل مومنا، آدمی صبح اٹھتے اٹھتے مومن ہوگا، مسلمان بن کے جاگے گا اور سونے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا اور یمسی مومنا، یہ رات میں سوتے میں انسان مومن ہوگا، ویصبح کافرا اور صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی فائدوں کے لیے شریعت کا، اسلام کا، ایمان کا سودا کرے گا اور بے ایمان ہو جائے گا۔ آپ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم نے دین کا سودا کیا کہ نہیں کیا؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم نے دغابازی کی، غیبت کی، عزت لوٹی، ایک دوسرے پہ بہتان لگایا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کیا، بہنوں کا حق چھینا۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کی اور بھی چیزیں۔ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا اسلام؟ کہاں گئی نبی کی امت؟ آج جتنے جمعہ میں نظر آتے ہیں، معاف کرنا، تم فجر میں کہاں چلے جاتے ہو؟ عصر میں کہاں چلے جاتے ہو؟ مغرب اور عشاء میں کہاں چلے جاتے ہو؟ کیا ایمان اسی کا نام ہے کہ جمعہ میں ایک مرتبہ مسجد فل ہو جائے اور 8 دن تم آرام کی نیند سوتے رہو؟ اللہ کی قسم ہے، جس طرح انسان کی زندگی سے سانس ختم تو زندگی ختم، اگر مومن کی زندگی سے نماز ختم، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا خیال؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا اور یمسی مومنا ویصبح کافرا۔ صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر۔ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ایمان کو بیچ دے گا، دین کو بیچ دے گا۔ آج صبح سے شام تک روزی کے لیے نوجوانوں کی دکانیں کھلے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں کھلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے گھر ویران ہیں، اللہ کے گھر ہی ویران ہیں۔ کہاں گیا ایمان؟ صبح سے شام تک کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بزرگ، کیا بچے، سب کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل پڑا رہتا ہے اور قرآن لاوارث ہے، تمہاری فریاد کر رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے فتنوں کو امت کے سامنے رکھا اور اس کی خطرناکیوں اور باریکیوں کو امت کے سامنے بیان فرمایا۔ اور آئیے ان فتنوں کے ماحول میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ میری امت کا سب سے نیک انسان وہ ہے جو فتنوں کے دور میں ہو اور اپنے دامن کو فتنوں سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے نیک انسان وہ ہے جو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے اور فتنوں کی گندگی سے اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دے۔ یہ سب سے نیک انسان ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے، ہم فتنوں کا خاتمہ تو نہیں کر سکتے، البتہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بچ کے رہنے کی دوا ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ ہر آنے والا سورج آج سے زیادہ خطرناک ہوگا، ہر آنے والا کل آج سے برا ہوگا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی نے امت کو جگایا ہے، اور میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے دور میں جو سب سے بڑا ہتھیار امت کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے میرے بھائی۔ نہ حکومت ہمیں ان فتنوں سے آزادی دلا سکتی ہے، نہ ہماری طاقت، نہ دولت، نہ شہرت، نہ اولاد کا انبار، نہ رشتہ دار، نہ یار، نہ پڑوسی، نہ کنبے والے گاؤں والے، کوئی نہیں، کیونکہ فتنے آتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اس کا حل بھی اللہ ہی ہے۔ نہ جہاں میں کہیں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں کہیں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اب تو بندہ نواز میں، مسلمانوں ان فتنوں کے ماحول میں اللہ کے سوا ہمارے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کہیں اس کا حل نہیں ہے۔
اسی لیے کرنا کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی چوکھٹ پہ گر جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کے ہو جاؤ۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں آتے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے دعا کرتے ہیں، تو فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار ہے دعا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تکون فتنة لا ينجی منها الا دعاء كدعاء الغریق۔ اے میری امت کے لوگوں، یہ فتنوں کے ماحول میں یہ فتنے اتنے خطرناک ہو گئے، ان فتنوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے دعا کے، وہ بھی ایسی دعا ہونی چاہیے جس طرح ایک سمندر میں ڈوبنے والا انسان ہے جس کی زندگی میں دور دور تک کوئی سہارا نہیں اور دور دور تک جسے زندگی کی کوئی کرن نہیں نظر آتی، بالکل پاگل ہو کر دل سے روتے ہوئے آنسو ٹپکا کے جو دعا سمندر میں ڈوبنے والا انسان مانگتا ہے، اگر ایسی دعا اگر اس دور کے مرد مانگے، جوان مانگے، بچے باڑے بوڑھے مانگے، اللہ ان کو اس فتنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو دعا ہے میرے بھائی، دعا کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو فتنوں سے بچا سکے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے کہا فتنے ہوں گے، دعا کے سوا کوئی چیز تمہیں فتنوں سے بچا نہیں سکتی، وہ بھی دل سے دعا ہونی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا کے تعلق سے بیان فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے میرے صحابہ، ان فتنوں کے ماحول میں اللہ کی تم پناہ طلب کرو، ظاہری فتنوں سے اور باطنی فتنوں سے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹریننگ دی، دیکھو کچھ فتنے دکھ کے آتے ہیں، کچھ فتنے اندھے بن کے آتے ہیں، لیکن دونوں فتنوں سے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اللہ سے دونوں فتنوں کے تعلق سے دعا مانگو، اللہ جو مجھے دکھتے ہیں اس سے بھی تیری پناہ، جو نہیں دکھتے ہیں اس سے بھی تیری پناہ۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، صحابہ کرام کے ایمان کا ماحول دیکھو، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، صحابہ سیکھے، اللہ کے گھر میں آ کے اس طرح گڑ گڑا کی کریا گزاری کے ساتھ فتنوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے۔ اور میرے بھائی اور سنو، اللہ رب العالمین نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں سے بچنے کی دعا سکھا۔ اللہ اکبر، یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات ومنکرات ومنکرات الاعمال وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مقتول۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فتنوں سے بچنے کے لیے پیارے نبی کو دعا سکھا۔ اے نبی آپ دعا کیجئے ہر نماز کے بعد، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تیرے نبی کو نیکی کا فخر بنا دے، ومنکرات الاعمال، واعوذ بک من منکرات الاعمال، اللہ تیرے نبی کو گناہ کا دشمن بنا دے، وحب المساکین، اللہ تیرے نبی کو مسکین کا ساتھی بنا دے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے مالک و مولا، تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ جب فتنوں کا ماحول گرم ہو، ان ماحول میں تیرے نبی فتنوں میں پڑنے سے پہلے تیرے نبی کو موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، موت کی دعا کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن فتنے اس قدر خطرناک ہیں، اللہ کے نبی نے فتنوں سے بہتر موت کو تسلیم کیا، فتنوں کے مقابلے میں موت کو چنا تھا اور اللہ سے دعا کیا تھا، اللہ نیکی کا فقیر بنا تیرے نبی کو، گناہ کا دشمن بنا تیرے نبی کو، مسکین کا ساتھی بنا تیرے نبی کو، اور جب تو تیرے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے، فتنوں میں مبتلا کیے بغیر ہی تیرے نبی کا خاتمہ فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کس ایمان کے ساتھ، کس زندہ دلی کے ساتھ، کس اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، سوچئے جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يدعو بدعوة افضل من، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان جب دعا کرتا ہے اس کی سب دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہوتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کی ساری دعاؤں میں بہتر دعا یہ ہوتی ہے اللہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں عافیت دے دینا، یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دعا کو سہارا بنائیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ پہلی چیز دعا۔ دوسری چیز، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔
نظر سوئے مرکز قدم سوئے دنیا کدھر دیکھتے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان ہوں, اسی لیے نمازی. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ ہمارا پل پل, ہمارا ایک ایک سیکنڈ, منٹ, ہفتہ, دن, ایام, سال کیسے گزر رہے ہیں؟ یا اللہ کی بندگی میں گزر رہے ہیں, یا جنگل کے کسی درندوں کی شکل میں ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ انسان کو نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ سورہ ذاریات میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے انسان, اے جنات, میں نے صرف تجھے میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے جنات کو, انسان کو میری عبادت کے لیے بنایا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ سنا رہا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انسان اپنی زندگی میں انسان کو موت و حیات کا فلسفہ سامنے رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے کہ میں چاہے جتنا اکڑوں, چاہے میں جتنی لمبی چوڑی زندگی گزاروں, پھر بھی مجھے مرنا ہے. اور مرنے کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میری ہر سانس کے سکون کا حساب ہوگا, جس دن ہر عامل کو عمل کی سزا ملے گی, ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اے انسان اگر سوچ لے اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, اللہ کی قسم اس کی زندگی میں ایمان جاگ جائے گا. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کو بھولے ہوئے انسانوں, مسجدوں سے دور, قرآن سے دور, اسلام سے دور, اللہ سے دور, رسول سے دور, شریعت سے دور, کہاں جاتے ہو؟ اللہ سے کہیں بھاگ کے جانے کی جگہ بھی کوئی ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے زمین پہ دندناتی ہوئی زندگی گزارنے والوں, کیا خیال ہے اللہ نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ کیا تمہیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف نہیں جانا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن کے ترانے ہمیں سنایا, الگ الگ انداز میں اللہ نے قرآن کے ترانے ہمیں سنایا اور فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرماتا ہے اے مسلمان, تو اپنے سروں کے اوپر دیکھ, آسمان کو بھی میں نے بیکار نہیں بنایا. تیری زمین پہ دیکھ, ہم نے زمین کو بھی بیکار نہیں بنایا. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو ہم نے بیکار نہیں بنایا ہے. ہم نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جو مسلمان خیال کرتا ہے میں جوان ہوں گا, میرا بچپنا گزرے گا, پھر بڑھاپا آئے گا, مر جاؤں گا, میرا بدن, میری مرضی, میری زندگی, میری مرضی, اللہ کی نہ سنا, اسلام کی نہ سنا, رسول کی نہ سنا, اپنی منمانی زندگی جیتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. جو انسان اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھ کے جیتا ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو جگائیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے, جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں. اپنی زندگی کو, مقصد کو پہچاننا یہ فتنوں سے بچنے اور ہماری ساری مسائل کے خاتمے کا ذریعہ ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, وہ حدیث آپ نے سنا علماء کرام کی زبان سے. اللہ رب العالمین کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرك غنى وأصد فقرك وإن لم تفعل أملأ يديك شغلا ولم أصد فقرك. اللہ اکبر. اللہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے خطاب کیا, کس انداز سے, کس پیار کے ساتھ. یا ابن آدم, اللہ اکبر. دنیا کے بازار میں کتنے ایسے بیگانے ہیں, اللہ اکبر, جو اللہ سے دور ہیں, رسول سے دور ہیں, شریعت سے دور ہیں. کوئی اللہ ان کو ایک ایک انسان کو آواز لگا رہا ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتک. بیوی بچوں کے لیے وقت ہے, کاروبار کے لیے وقت ہے, دنیا کے لیے وقت ہے, بازار کے لیے وقت ہے, یاروں کے لیے وقت ہے, رشتہ داروں کے لیے ہے, دوستوں کے لیے ہے, موبائل کے لیے ہے, جاب اور نوکری کے لیے ہے. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, مجھے پہچان, میں تیرا مالک ہوں, میں نے تجھے بنایا ہے. سر میں تیرے جتنے بال ہیں ایک بار بھی اللہ کے سوا کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ تیری خوبصورت آنکھیں, یہ تیرے گورے گورے گال, یہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت, یہ پیر میں چلنے کی طاقت, یہ جوانی کا زور, یہ بڑھاپے میں اللہ اکبر امن کی چھاؤں نصیب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اللہ زندگیوں میں ہماری ایک چیز کا سوال کر رہا ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتک. اے آدم کی اولاد, کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالنا. کس درد بھرے انداز سے اللہ پکار, یا ابن آدم تفرغ لعبادتک, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال.
ایسے نہیں بلایا اللہ انعام دوں گا میرے بندے، ایسے نہیں بلانا فری میں آ جانا، نہیں 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 نہیں، تفرغ ہے عبادت، میری عبادت کے لیے آ جانا، 2 انعام دوں گا۔ پہلا انعام املا صدرک غنن، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج معمولی دکان کے لیے نمازوں کو قضا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ بلا رہا ہے نماز کو آنا تیری ذمہ داری ہے، تیرے رزق کا بندوبست کر رہا ہے، تیرے رب کی ذمہ داری ہے۔ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے ایمان؟ اللہ کہہ رہا ہے املا صدرک غنن، میرے بندے میں تجھے مالدار بنا دوں گا، تجھے میں دل کی بے نیازی عطا کروں گا۔ آج کیا سوچتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کے لیے جو بھی وقت نکالے گا میں اس کو دل کا بے نیاز بناؤں گا۔ مسلمانوں آج کیا خیال ہے؟ جس کے پاس کرائے کے دکان زیادہ ہو، پراپرٹی زیادہ ہو، کھیت باڑی زیادہ ہو، اور جس کے پاس ڈالر دینار زیادہ ہو وہ بڑا مالدار ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی اس کی نفی فرمایا ہے۔ آپ فرمایا لیس الغنى بکثرت العرض وانما الغنى غنى النفس۔ اے میری امت کے لوگوں، پراپرٹی جمع کرنے میں نہ لگ جانا۔ میری امت کا مالدار وہ نہیں ہے جس کی زمین زیادہ ہے، جس کی جس کی کھیتیاں زیادہ ہے، جس کی گاڑیاں زیادہ ہے، جس کی پراپرٹی زیادہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، انما الغنى غنى النفس۔ میری امت کا سب سے مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار دل کا مالدار ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے میرے بندے عبادت کے لیے تو میرے لیے ٹائم نکال، رب میری عزت کی قسم میں تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری سارے مسائل کو ختم کر دوں گا۔ آج مسائل ہیں حکومت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اسلام کا نام لینے والوں پہ جو ظلم و جبر تشدد ہے، اور آئے دن نت نئے فتنے ہیں، ہر ماحول فتنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، دل کی مالداری نصیب کروں گا۔ نمبر 2 وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری، بدحالی، تندرستی سب ختم کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ساری چیزوں کا حل ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اعلان بھی کیا، پیار بھرے انداز میں پہلے سمجھایا، اور جو نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ نے ان کو ایک چتوں میں بھی دیا اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر رنگ جائے گا، دنیا کے بازار میں گم ہو جائے گا اور مجھ سے بغاوت کرے گا، پھر یاد رکھنا وَلَمْ أَصُدَّ وَعَمْلَوْ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو بزی بنا دوں گا، تو نماز پڑھنا چاہے گا بھی تیرے پاس وقت نہیں ہوگا، وقت کی کمی ہوگی۔ وَعَمْلَوْ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو بزی بناؤں گا، تو وقت نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال پائے۔ لاک ڈاؤن میں سب کچھ ہوا، پڑھنا بھی چاہتے تھے، مسجدوں کو دیکھنا بھی چاہتے تھے، اذان سننا بھی چاہتے تھے، اب لاک ڈاؤن ختم بھی ہو گیا، مسجدیں کھلی ہیں، پھر بھی مسجدیں اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہیں۔ کہاں ہے رے مسلمان ایمان، کہاں ہے رے اسلام؟ اللہ وعدہ کرتا ہے اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اگر تم میرا نہیں بنے گا، تیرے ہاتھوں کو میں بزی بنا لوں گا، تجھے میں بزی بنا کر رکھ دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور یاد رکھ رہتی زندگی تک تیرے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر قسم کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ اکبر، فتنوں کی بچاؤ کا ذریعہ، ہمارے مسائل کا خاتمہ، ہماری بدحالی کا خاتمہ، ہماری تندرستی کا خاتمہ اللہ کے سوا کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، پہلی چیز دعا کے ذریعے اللہ کو منا لو۔ نمبر 2 اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے مجبوری کا نام دے کر اسلام کو ذبح نہ کرو، مجبوری کے نام پر شریعت کا سودا نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے ڈرنے والا ہو جا، جہاں دنیا کے سارے راستے بند ہو گئے، میں رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں تیرے لیے ایسا خوشگوار راستہ ہموار کروں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ کھولتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے کبھی گمان میں بھی وہاں کا راستہ نہیں آیا ہوگا۔ اے حرام کھانے والوں، حرام کمانے والوں، اللہ کو بھول گئے؟ اے بینکوں سے دوستی کرنے والوں، اپنی بیویوں کو سنگوں میں بھیج کر سود اور رشوتوں کو مضبوط کرنے والوں، لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ڈرو اللہ
سے, اس اللہ سے ڈرو جو اللہ رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں تمہارے لیے راستے ہموار کرتا ہے, اور ایسی جگہ سے تمہیں روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے مجھ سے ڈر, میں تیرے سارے مشکل معاملات کو آسانی میں تبدیل کر دوں گا. اللہ اکبر. کس اللہ سے باغی ہو رہے ہیں؟ اللہ کے قدر ہم نے چیزیں, ہماری نظر حکومت پہ ہے, ہماری نظر تو موبائل کے چھوٹے چھوٹے آفروں پہ پڑی ہوئی ہے. وما قدر اللہ قدرہ, اللہ کو کون پہچانے, اس کی قدرت کو کون جانے. وہ مشکل کشا کہہ رہا ہے میرے بندے ڈر, تقوی اختیار کر. یجعل لہ من امرہ یسرا, میں تیری ہر مشکل آسان بنا دوں گا. تقوی کی بنیاد پر شرط یہ ہے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں, ہم اللہ کے ہو جائیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یتق اللہ, اللہ اکبر, یکفر عنہ سیئاتی ویرفع لہ اجرا. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا اور اسے بڑے اجر عظیم کے حوالے کر دے گا. تو میرے بھائیوں, دوسری چیز تھی, پہلی چیز دعا کے ذریعے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے اللہ کی بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی کریں گے, یہ زندگی فتنوں سے بچ سکتی ہے. نمبر 3, دعوت و تبلیغ کا کام. اللہ اکبر. دعوت و تبلیغ کا کام بڑا اہم ہے میرے بھائیوں. ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, 5 وقت کا نمازی کرتا ہے, اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے, سوچتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں نا, مجھے اور اب کیا ضرورت ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ آخری پوائنٹ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا اے نبی کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے اور کائنات کے لیے بنایا گیا ہے. اور تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ کام کب ہوگا؟ تؤمنون باللہ. خبردار, دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولنا. اللہ نے یہاں ایک پوائنٹ بیان فرمایا تؤمنون باللہ, اور اس چیز کو یاد میں رکھنا کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, پھر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتریں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور کتنے مسلمان ایسے, یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں برائی سے روک سکتے, فتنوں سے ہمیں بچا سکتی ہے. یقین نہیں آتا, آئیے چلیے دلائل دیتے ہوئے چاہتا ہوں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے انسان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں خود اپنے آپ پہ زور دینا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا تؤمنون باللہ, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اپنے نفس پر اپنے کلیجے کو بھی ٹٹول لینا. تؤمنون باللہ, تمہارا ایمان بھی اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے. تو ایک پہلے خود کو پاک کرنا اور پھر لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنا. پھر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو اللہ 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 کہتے پھرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی نظر میں بڑا ہی برا ہے وہ انسان جو دوسروں کو اللہ کی وصیت کرتا ہے, خود اللہ کو بھولا ہوا انسان ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور کائنات کو تیار کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنا ہے. اے میرے مسلمان بھائیو, صرف دعوت و تبلیغ اس چیز کا نام نہیں ہے جمعہ مولوی صاحب آئے جائیں بیان کر کے چلے جائیں, 6 مہینے میں ایک مرتبہ بڑا پروگرام رکھا جائے, سال میں ایک مرتبہ بڑا سالانہ اجتماع رکھا جائے. یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے, یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے. ہاں, اس سے انکار نہیں, یہ دعوت و تبلیغ کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, لیکن دعوت و تبلیغ شریعت کی روح میں دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے, چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے. اور یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, یہ صرف مسجد کے مؤذنوں اور ذمہ داروں کا کام نہیں ہے, یہ امت کا ہر نوجوان, ہر مرد اور ہر عورت اس میدان اس چیز کی ذمہ دار ہے. کنتم خیر امہ. اور ایک چیز یاد رکھے چلیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. میری امت کے لوگوں, تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو, طاقت ہے زوروں پہ, ہاتھ سے روک کے ایمان کا ثبوت دو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان ہلا کے اس کو روک کے اپنے ایمان کی شہادت دو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے جو برائی ہو رہی ہو اس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر تمہارے دل پہ ایمان کا کچوکا لگنا چاہیے. یہ آخری درجے کا ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی بیان فرمائے اذا ساعت کا سیئہ و اذا فرت کا حدنا.
فانت مومن، اے مسلمان جب نیکی کرتے ہوئے تیرا دل کھل جائے اور گناہ کرتے ہوئے تیرا دل ڈر جائے تو سوچ لینا کہ تم مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کرتے ہوئے جس کا دل کھلنے لگے، گناہ کرتے ہوئے جس کا دل کانپنے لگے، وہ مومن ہے۔ اور یہ کیا بات ہے، جس نے ہفتوں بھر کی نماز نہیں پڑھی آج جمعہ میں آ گیا، اس کا دل نہیں پتھر ہے پتھر۔ اے انسان سوچنے کی ضرورت ہے، تجھے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، طاقت نہیں ہے زبان استعمال کرو، زبان نہیں ہے کبھی دل کی دھڑکنوں میں یہ چیز پیدا کرو کراہیت والی، دھڑکن دھڑکا دو۔ ایک تمہارا کم از کم آخری درجے کا ایمان ہے۔ اگر تین چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کرو گے فما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں چیزوں میں سے اگر کچھ بھی نہیں کرتا وہ مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان زندہ نہیں رہتا۔ دعوت تبلیغ، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین فتنوں سے بچاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس امت کا ہر مرد ہر عورت ذمہ دار ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے اپنے سرکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، ایک ڈاکٹر اپنی کلینک میں رہتے ہوئے اپنے سرکل میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، ہر نوجوان اپنے کالج اور اسکول میں پڑھنے والا اپنے سرکل کے ساتھیوں اور دوستوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، صالح ہونا الگ بات ہے، مصلح ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خود نیک ہونا الگ ہے، دوسروں کو نیک بنانا یہ الگ چیز ہے۔ جب تک آپ خود نیک ہو کر دوسروں کو نیک بنانے کی فکر نہیں کریں گے، نہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، نہ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بات پکی ہے جناب۔ کتنے ہیں؟ میرا کیا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، میرے بھائی بھاڑ میں جائیں، میری اولاد بھاڑ میں جائے، میرے رشتہ دار بھاڑ میں جائے، گاؤں والے بھاڑ میں جائیں، اللہ کی قسم اپنے ذات تک کے ایمان کو محدود رکھنا یہ اپنے ایمان کی بقا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ نے سورہ ایمان میں ایسے مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور بیان فرمایا ہے جو خود کو عبداللہ عبدالرحمن کہتے ہیں، گھر کی چوکھٹ پہ ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، 5 نماز کی پابندی کرتے ہیں، بیوی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بازاروں میں گھوم رہی ہے اور جوان جوان لڑکے عشق و معشوقی کا بازار گرم کر رہے ہیں، ایسی نیکی پر تھو ہے۔ اور قرآن نے اعلان فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگو ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس عذاب سے جو جب آنے لگتا ہے تو صرف ظالموں پر بھی نہیں آتا، ظالموں کے ساتھ ساتھ اچھے نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صرف اپنے آپ کو نیک بنانے کی فکر کرنا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو بند رکھنا یہ بھی فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دوسروں کی اصلاح نہیں کریں گے، پڑوسی کو نہیں جگائیں گے، بیوی کو خبردار نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو پہلا حکم جو دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی یاروں، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو۔ اللہ کے نبی نے دیا کہ نہیں دیا، ہر قبیلے والے کو بلا بلا کے سمجھا۔ اللہ کے نبی نے دین کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، الگ الگ انداز میں سمجھایا۔ کبھی فاطمہ کے پاس جاتے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مال لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی خبردار اپنے ایمان سے اپنی آخرت کو جگا لے، کل قیامت کے دن تیرا پیغمبر بھی تیرے کام نہیں آ سکتا۔ صفیہ کو جگایا، یا صفیہ امۃ رسول اللہ سلینی ما شئت من مال لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بھوپی صفیہ اپنے ایمان سے آخرت بنا لینا اور محمد کل قیامت کے دن تیرے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہر پناہنے کی زمین پر لوگ دوسروں کی اصلاح کرتے رہیں گے، برائی کو روکتے رہیں گے، نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ فتنوں سے اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ واحد راستہ ہے تمہارے پاس، یہ سچی بات ہے، تمہارے پاس توحید ہے، تمہارے پاس خالص دین ہے، تمہارے پاس دینداری ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام اور اصلاح کا کام اگر آپ چھوڑ دو گے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ اگر اس مشن کو آگے لے کے چلو گے عذاب ٹل جائیں گے، فتنے بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ،
بظلم وأهلها مصلحون. قرآن پڑھو کیا کہا ہے اللہ؟ اللہ رب العالمین اس بستی کو کسی ظلم کی وجہ سے کبھی ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر مصلحین موجود ہے. نیک لوگ نہیں، نیکی سے جوڑنے والے لوگ، اللہ والے نہیں، دنیا کو اللہ سے جوڑنے والے لوگ جب تک زندہ اور باقی رہیں گے، اللہ اس بستی میں اگر مجرم بھی ہوں گے تو اللہ عذاب کو ٹال دے گا. میرے بھائیو یاد رکھو اس چیز کو، خود نیک بن کے اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اہل غیروں کو نیک بنانے کی فکر کریں اور خود برائی سے بچ کر اپنے رشتہ داروں کو، یاروں کو، پیاروں کو، دوستوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے بستی میں بھلے ظلم کتنا ہو، بستی میں بھلے گناہ کتنا ہو، جبر کتنا ہو، ظلم جتنا ہو، تشدد جتنا ہو، اگر اللہ کو جوڑنے کا کام، نیکی کو پھیلانے کا کام، برائی سے روکنے کا کام جاری رہے گا. وما كان ربك ليحرق القرى بظلم واهلها مصلحون. جب تک یہ نیکی کا کام کرانے والے، اللہ سے جوڑنے والے، غلطی سے روکنے والے زندہ رہیں گے، اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا. ہر بنیڑی کے مسلمانوں، آپ کو اس بستی کی بقا کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے امن کے لیے، اس بستی کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھانا. صرف جمعہ میں آئے، میں آؤں اور آپ سنیں، میں بولتا جاؤں، صرف اس چیز کا نام دعوت و تبلیغ نہیں ہے. میں مسجد سے باہر نکلا، میں اپنے گھر سفر میں جا رہا ہوں، مجھے بس کی پڑوس میں کوئی مسافر ملا، اس تک بھی دین کا پیغام پہنچانا، یہ دعوت و تبلیغ کا نام ہے. دعوت و تبلیغ کا نام، دعوت و تبلیغ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے. ہر بچہ، ہر جوان، ہر عورت، ہر مرد جو کچھ جانتا ہے اسے دوسروں تک پہنچائے، اور جو کچھ پہلے خود اپنے آپ کو برائی سے بچایا ہے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہر بنہٹی کے غیر مسلمانوں دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے لے جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو خالص دین اور بیبن توحید ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ کی قیامت کے دن اس کے تعلق سے ہمیں پوچھے گا، اور تب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا کے لاجواب کھڑے رہیں. اس سے بہتر یہ ہے ہمیں دنیا جگہ کر آخرت بنانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام کو ہر جوان، مرد، عورت اور ہر ذمہ دار، مولوی، عالم، فضل سب کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کریں گے نا دعوت و تبلیغ کا کام. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ تماموں کو ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے. اللہ کٹ کر جل کر مرنے کی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، کفر و شرک کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ جتنے لوگ تیرے گھر میں سب کی بار بار مغفرت فرما. اللہ دنیا میں ظالم طاقتیں جو مسلمانوں پر لگاتار بار بار حملہ کر رہی ہیں، مولا ان کی طاقتوں کو ناکام بنا دے. اللہ مسلمانوں کو دنیا میں آباد فرما. اللہ ہمارے مساجد پہ حملے ہیں، مدارس پہ حملے ہیں، شریعت پہ حملے ہیں. اللہ تیرے کمزور بندے عاجز ہیں، تیرے گھروں کو اور تیرے مدرسوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تو ناصر و مددگار ہو جا، اللہ تو ناصر و مددگار ہو جا. اللہ مسلمان عورت کے برقعے اور عزت کی حفاظت فرما. اللہ بے آواز بہنے والے بچے خون کا بدلہ عطا فرما. اللہ نوجوانوں کے خون کی حفاظت فرما، بزرگوں کے جان و مال کی حفاظت فرما. اللہ قرض میں جو انسان ڈوبے ہیں سامان خیر قرض کا مہیا فرما. اللہ جو بیمار اسپتالوں پہ کروٹیں بدل کر موت کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو بے جوڑ جوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بیٹھ کے وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، اللہ جوڑوں کا انتظار فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ امن کی زندگی نصیب فرما، اللہ امن کی زندگی نصیب فرما. اللہ زندگی میں تیرا کلمہ اور تیری غلامی نصیب فرما. مرتے وقت ہماری زبان پر تیرا نام نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ نبی حمدا ومصليا اما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذلنا وخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.